فجر کا وقت ہوتا ہے، حضرت علی اکبر نے اذان پڑھی، زندگی کی آخری اذان دے رہے ہیں حضرت علی اکبر۔ جب اللہ نے انسان کو بنایا تھا نا، فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ عبادت تو ہم کرتے ہیں، یہ تو فتنہ کرے گا، یہ تو جھگڑا کرے گا۔ آج ایک انسان نے ایسا سجدہ کرنا تھا کہ اگر سارے فرشتوں کی زندگیوں کی کمائی اکٹھی کر لی جائے تو حسین کے سجدے کی زکوٰۃ بھی نہیں بنتی۔ آج تاریخ انسانیت میں وفا کی وہ داستان رقم ہونی تھی کہ صدیوں نے اس پہ ناز کرنا تھا۔ بعد آخری اذان فجر ہو رہی ہے، آخری فجر کی اذان علی اکبر دیتے ہیں، امام علی مقام جماعت کراتے ہیں۔ صبح جنگ کا آغاز ہوتا ہے، کہیں اول محمد کے لاشیں گر رہے ہیں، سیدہ زینب کے شہزادے، کہیں اول محمد کے لاشیں گر رہے ہیں، کہیں قاسم جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے، کہیں امام حضرت قاسم کا لاشا گر رہا ہے۔ حضرت علی اکبر کی آواز میدان کربلا میں گونج رہی ہے، میرے باپ مجھے پکڑو، میرے باپ مجھے تھامو۔ علی اکبر کا لاشا گر رہا ہے، علی اکبر امام حسین کے ہاتھ میں دم توڑ رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے پہلے حسین کی داڑھی میں ایک سفید بال بھی نہیں تھا، لیکن علی اکبر کی میت اٹھا کے خیمے تک کے سفر میں حسین کی داڑھی سفید بالوں سے بھر چکی تھی، سفید بالوں سے بھر چکی تھی۔ جب ظلم و ستم ہوا یزیدیوں کی طرف سے، پانی تک بند کر دیا، حضرت امام حسین اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس 6 مہینے کے بچے سے تمہارا کیا جھگڑا ہے، اس 6 مہینے کے بچے سے تمہیں کیا تکلیف ہے، اس سے کیا جنگ ہے، اس کو تو پانی پلا دو۔ یزیدیوں نے کہا ہاں ہاں 6 مہینے کا بچہ ہے، لاؤ ہم اس کو پانی پلاتے ہیں۔ امام حسین سے ان کے 6 مہینے کا بچہ لیا، امام کی آنکھوں کے سامنے علی اصغر کے حلق میں تیر مار کے شہید کر دیا گیا۔ اولاد والے سوچو اگر تمہاری اولادوں کو تمہارے سامنے بخار بھی ہو جائے تو تمہاری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ حسین کا سارا گھرانہ، سیدہ زہرا کا سارا گلشن اجاڑا جا رہا ہے اور حسین میتیں اٹھا کے، لاشیں اٹھا کے خیموں میں لا رہے ہیں۔ علی اصغر کے حلق میں تیر مار کے کہا لو حسین ہم نے اس کی پیاس کو بجھا دیا۔ امام حسین گلہ نہیں کرتے، چلو میں علی اصغر کا خون لے کے آسمان کی جانب پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میری چھوٹی سی قربانی قبول کر لے، یا اللہ میری یہ چھوٹی سی قربانی قبول کر لے، یہی میری زندگی کی کمائی تھی، یا اللہ تیرے دل پہ قربان کر دی، اس کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ جب سیدہ زہرا کا سارا گلشن اجاڑ دیا گیا، جب سیدہ زہرا کے گلشن کے سارے پھولوں کو شہید کر دیا گیا، جب میرے رسول کی شبیہ کو بھی شہید کر دیا گیا، جب میرے رسول کے سارے شہزادوں کو شہید کر دیا گیا، امام حسین نے ان کو آخری خطبہ فرمایا، آخری وقت بھی ان کی بہتری کے لیے کوشش فرمائی، کہا خدا کا خوف کرو، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ یہ خطبہ دیا امام حسین نے، کہا میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں وہ ہوں جس کی زبان جو رسول اللہ کی زبان چوسا کرتا تھا، میں وہ ہوں جو رسول اللہ کے پیٹ پہ کھیلا کرتا تھا، میں وہ ہوں جو رسول کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا، میں ہی وہ ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں ہی وہ ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، خدا کا خوف کرو، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ لیکن یزیدیوں نے پھر وہی بکواس کی، کہا یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ امام حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان کی جانب جا رہے تھے تو دیکھا گھوڑا چل نہیں رہا، آپ گھوڑے کو ایڑ دے رہے ہیں گھوڑا چل نہیں رہا، آپ پھر گھوڑے کو ایڑ دیتے ہیں گھوڑا چل نہیں رہا۔ آپ نے نیچے دیکھا تو آپ کی 4 سال کی شہزادی حضرت سکینہ سلام علیہا، سکینہ کہا جاتا ہے، اصل میں نام سکینہ ہے، سکینہ اصل تلفظ سکینہ ہے، حضرت سکینہ سلام علیہا گھوڑے کی ٹانگ پکڑے ہیں، کہا جو وہاں گیا واپس نہیں آیا، میرے بابا کو لے کے نہ جاؤ، آج تک میں سوئی نہیں جب تک اپنے بابا کے سینے پہ سر نہیں رکھا، میرے بابا کو نہ لے کے جاؤ، اگر یہ چلے گئے تو میں کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوؤں گی، میں کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوؤں گی۔ آپ نے شہزادیوں کو حکم فرمایا کہ سکینہ کو اندر خیموں میں لے جایا جائے، حضرت سکینہ کو خیمے میں لے جایا گیا، حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فورات پہ گئے، جو رستے میں آیا واصل جہنم ہوتا گیا، دریائے فورات پہ جا کے حسین نے پانی کا
चुल्लू भरा और यजीदियों को मुखातब करके कहा कि तुम समझते थे कि हुसैन मजबूर है और तुमने पानी बंद कर दिया, देख लो इस वक्त फुरात भी हुसैन के कब्जे में है और आब कौसर भी हुसैन के कब्जे में है, हुसैन के कब्जे में है। हुसैन ने पानी पिया नहीं, यह साबित कर दिया कि यह इम्तिहान था जिसमें हुसैन पूरा उतरे, वरना हुसैन मजबूर नहीं था, हुसैन लाचार नहीं था। अगर हुसैन एक इशारा करता तो आब कौसर का जाम लिया नाना खुद मैदान करबला में तशरीफ ले आते। अगर हुसैन एक इशारा कर देता तो कौसर की नहरें, दरिया कौसर की नहरें जो है वो करबला में बरस पड़ती, छलक पड़ती, बारिश की तरह आब कौसर बरसने लग पड़ता। लेकिन हुसैन ने साबित किया कि यह हुसैन मजबूर नहीं था, एक इम्तिहान था जिसमें हुसैन पूरा उतरे। लोग कहते हैं कि पानी को तरसते थे हुसैन, अरे मैं तो कहता हूँ तरसता था प्यासा पानी। हुसैन ने कहा देख लो इस वक्त आब कौसर भी हुसैन के कब्जे में है और फुरात भी हुसैन के कब्जे में है। घोड़े को एड़ लगाई, मैदान जंग में गए, वहां 22,000 दरिंदे हैं, उनकी वकालतें वकीलों को मुबारक हो, लेकिन वहां 22,000 दरिंदे हैं, 22,000 लानती लाइन यजीद के चमचे हैं जो हुसैन के मुकाबले में आए हैं और यहाँ हुसैन अकेला है। 22,000 के लश्कर से हुसैन लड़ रहा है। एक हैबत तारी हो गई कि एक तरफ 22,000 का लश्कर और दूसरी तरफ अकेला हुसैन। अली की ताकत भी उसमें नजर आ रही है, अबू तालिब की ताकत भी उसमें नजर आ रही है, मुस्तफा की ताकत भी उसमें नजर आ रही है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा का दूध पीने वाला हुसैन करबला के मैदान में आता है। हजारों का लश्कर है, हुसैन की तलवार उनके खून चाट रही है। लेकिन आखिर क्या किया गया? तीरों की बारिश कर दी गई। 109 सुराख थे आपके जरा पर, आपके लिबास पर जब आपका लिबास उतारा गया आप पे तीरों की बारिश कर दी गई। आप घोड़े से गिरे, आप सजदा रेज हुए। आखिरी अल्फाज सुनो, आपने कहा या अल्लाह हुसैन तुझसे राजी है, हुसैन तुझसे राजी है और हुसैन तेरे हर इम्तिहान से राजी है। किबला कारी शाहिद साहब, आज किसी पीर साहब के या मौलवी साहब के कोई 2 बंदे हाथ चूम लेना तो वो आपे से बाहर हो जाता है। वो इंतजार करता है यार जिब्रील नहीं आया अभी तक मेरे पास। लेकिन इमाम हुसैन सब कुछ कुर्बान करने के बाद, सब कुछ कुर्बान करने के बाद सवाल पता है क्या किया? कहा या अल्लाह हुसैन तो तुझसे राजी है, बता तू अब भी हुसैन से राजी है या नहीं है? हुसैन सब कुछ कुर्बान करके तुझसे राजी है, लेकिन बता क्या तू अब भी हुसैन से राजी है या नहीं है? आपने यह फरमाया और आपने जामे शहादत नोश किया, आपने जामे शहादत नोश किया। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस नवासे जिसको आप अपने जिगर का टुकड़ा फरमाया करते हैं, उसको शहीद कर दिया गया। मिशकात में मौजूद है हज़रत उम्मे सलमा सलाम अलैहा, एक और हदीस है, हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है कि जब हुसैन की विलादत हुई थी ना तो मुझे हुजूर के महल मुबारक से रोने की आवाज आई। वो कहते हैं मैं हुजूर के रोने की आवाज सुनी तो तेज कदमों के साथ हुजूर के महल मुबारक में गई, हुजूर के हुजरे में दाखिल हुई। वो कहते हैं जब हुजूर के हुजरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि हुजूर के हाथ में एक मट्टी है और दूसरे हाथ में हुसैन है और हुजूर की सिसकी बंधी हुई है, हुजूर ज़ारो कतार रो रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा कहती है मैंने हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह आप क्यों मगमूम हैं, आप क्यों अश्कबार हैं? हुजूर ने फरमाया उम्मे सलमा अभी जिब्रील मेरे पास आया था और जिब्रील ने मुझे बताया था कि या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत आपके इस नवासे को मैदान करबला में शहीद कर डालेगी, बेदर्दी के साथ शहीद कर डालेगी। आपकी अपनी उम्मत आपके इस नवासे को बेदर्दी के साथ शहीद कर देगी। फिर 10 मुहर्रम की सुबह थी, मिशकात में मौजूद है, हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं मैं अपने घर में आराम कर रही थी, मैंने ख्वाब में देखा कि हुजूर के बाल गर्द आलूद हैं, हुजूर के बाल गर्द आलूद हैं, आंखें अश्कबार हैं, हुजूर मगमूम हैं और हुजूर मेरे पास तशरीफ लाते हैं। मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह आप कहां से तशरीफ ला रहे हैं? हुजूर ने फरमाया मैं अभी मक्तल
حسین سے آ رہا ہوں, ابھی اس مقام سے آ رہا ہوں جہاں میرے حسین کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے. اور یہ بھی مشکات میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں مکہ میں تھا, سو رہا تھا, 10 محرم کی صبح تھی, میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا. مشکات میں موجود ہے کہ رسول اللہ تشریف لاتے ہیں, رسول اللہ کا بال گرد آلود ہے, آپ کا سر مبارک گرد آلود ہے, رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں اور یہ کس کا خون ہے؟ حضور نے فرمایا میں ابھی میدان کربلا میں آ رہا ہوں. سارا دل وہاں اپنے حسین کی اور اپنے شہزادوں کی شہادتیں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا اور ان کا خون جمع کرتا رہا. ذرا پھر سوچو, جب حسین کو شہید کیا جا رہا تھا رسول اللہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. جب حضور کی شہزادیوں کو اسیر بنایا جا رہا تھا حضور علیہ السلام یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. کیا گزری ہوگی اس وقت رسول اللہ کے دل پہ, اس کا تصور وہی کر سکتا ہے جس کے گھر میں اولاد موجود ہے, اولاد موجود ہے. لیکن یہ ساری قربانیاں ہم تک دین اصل حالت میں پہنچانے کے لیے دی گئی.